برداشت کی جو شاید کوئی بھی انسان جو تھا وہ نہیں کر سکتا تھا. ایسا ہی ہے میں جس کام کے لیے 7واں کلمہ جو صلیب پر مسیح یسوع نے ادا کیا وہ تھا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان دے دی. اصل میں رومی حکومت اس وقت کچھ لوگوں کو صلیب دیا کرتی تھی، اور وہ لوگ کچھ دنوں تک جب تک وہ اپنی جان نہیں دے دیتے تھے وہ صلیب پر لٹکے رہتے تھے. اور کیا ہوتا تھا کہ جب ان کو اذیت اور تکلیف ملتی تھی تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے سبب بن جاتا تھا کہ وہ لوگ کیا کریں، دوبارہ ایسی غلطی یا خطا نہ کریں جس کے سبب سے ان کو صلیبی موت کا سامنا کرنا پڑے. اور جب ہم بائبل مقدس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ جو صلیبی کلمات خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ادا کیے یہ یوں ہی نہیں ادا کر دیے، بلکہ وہ کلام سے بھرپور تھے اور ان کے اندر کلام تھا، کیونکہ لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی کے ساتھ ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال. اور وہ کلام جو تھا وہ ان کے اندر ان کے ذریعہ سے جب وہ تکلیف اور اذیت کی حالت میں بھی صلیب پر تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل تھے، ان کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، ان کو ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، لیکن وہ پھر بھی ان کے اندر کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں نکل رہی تھی، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ پہلے کلمے میں کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اگر کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی انسان ہو، ہم میں سے کوئی بھی انسان اتنی تکلیف میں ہو، کسی بیماری میں ہو، کسی غم یا دکھ کی دعا نہیں دیں گے، بلکہ ہم تو شاید کراہتے رہیں گے اس تکلیف میں، اس درد میں، لیکن وہ اتنی دکھ میں تکلیف میں بھی ہیں، لیکن ان کے اندر سے ان کے منہ سے کلام نکل رہا ہے، کیونکہ وہ خود کیا ہے، کلمہ ہے، وہ کلمہ جو مجسم ہوا اور ہم سب کے درمیان میں رہا. اسی طرح وہ دوسرے کلمے میں جو کہ نجات کا کلمہ ہے، جو کہ لوکا 43واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ لکھا ہے کہ میں آج تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی یہاں پر بھی وہ معاف کر رہے ہیں اس شخص کو، اور اس کو کیا کر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں. اور یہ قدرت صرف اور صرف اس مسیحا کی ہی ہے، اور کوئی بھی انسان اتنی دکھ، اذیت اور غم کی حالت میں بھی ایسا نہیں کر سکتا. جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 53 باب میں غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومبل کی طرح اور خشک زمین میں جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی. اور جب ہمارے گناہوں کے سبب سے اسے مارا گیا، اسے کوٹا گیا، اسے ستایا گیا، تو کیا ہوا کہ اسے احساس ہوا، اسے خیال آیا کہ میرا جسمانی طور پر بھی زندہ رہتے ہوئے بھی کچھ رشتے ہیں جو زمین پر ہیں، اور میں کچھ جسمانی طور پر کچھ لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیسرا کلمہ ادا کرتے ہوئے وہ اپنی ماں کے لیے محبت کا کلمہ ادا کرتے ہیں، جو کہ یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور وہ اپنے شاگرد سے بھی کہتے ہیں کہ اے شاگرد دیکھ تیری ماں سے کون ہے، وہ ہے. تو ہم جب نظر ڈالتے ہیں کہ وہ اتنے دکھ کی حالت میں بھی ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں بھولے. ان کو پتہ ہے کہ میں جسمانی طور پر زمین پر زمینی زندگی گزارتے ہوئے بھی کچھ لوگ ہیں جو میرے ساتھ منسلک ہیں، جن کے لیے میرے لیے جن کے کیا ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ احساس ہیں، اور وہ اس احساس کو، اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ذمہ
داری کسی اور ذمہ دار شخص کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری میرے جانے کے بعد بھی ادھوری نہ رہ جائے۔ اس کے بعد جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ کفارے کا وہ چوتھا کلمہ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے یسایہ کے صحیفے میں اس کے 53 باب میں پڑھا کہ کس طرح انہوں نے ہمارے گناہوں کے سبب سے مشقت اٹھائی، ہماری خطاؤں کے سبب سے انہیں گھائل کیا گیا۔ تو جب ہمارے گناہوں کا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا تو کیا ہوا کہ خدا کی جو روح ان کے ساتھ منسلک تھی وہ جدا ہو گئی۔ وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ خدا کی ذات جو پاک ہے، جو گناہ کو نہیں دیکھ سکتی، تو وہ پاک ذات خدا سے جدا ہوتی ہے مسیح یسوع سے، اور مسیح یسوع کہتے ہیں کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، کیونکہ ہم جو گناہگار ہیں اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو جب وہ گناہ، ہمارے گناہ، وہ جو بے عیب برہ تھا، اس نے جب ہمارے گناہ اٹھا لیے تو خدا کی روح ان سے جدا ہو گئی، اور تب وہ یہ کلمہ ادا کرتے ہیں کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب خدا کی روح ان سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ جسم کی حالت میں، دکھ اور تکلیف میں، اس دھوپ میں، اس صلیب پر وہ تھے، تو ان کو جسمانی کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ کیا تھی؟ وہ پیاس کی کمی تھی۔ اور پھر وہ 5واں کلمہ ادا کرتے ہیں، اور وہ 5واں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ اب دیکھیں، جب خدا کی روح ان کے ساتھ تھی، اور وہ خدا جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے اختیار میں ہر ایک چیز ہے، وہ چاہتا تو کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خدا جو ہے وہ تو چٹان سے بھی، مریبا کی چٹان سے پانی نکال کر، چشمہ نکال کر بنی اسرائیل کو سیراب کر سکتا ہے۔ تو وہ آج چٹان خود کہہ رہی ہے کہ کیا ہوں میں پیاسی ہوں۔ یہ وہ چٹان ہے جو اس سامری عورت سے کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، تجھے زندگی کا پانی دے سکتا ہوں۔ تو آج زندگی کا پانی دینے والی وہ چٹان خود کہتی ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ دیکھیں وہ کتنے دکھ اور غم کی حالت میں ہیں، اور ہم جیسے لوگوں نے اسے کیا کیا؟ پانی کی جگہ سرکہ پلا دیا۔ اور اس بات کے بارے بھی پیشن گوئی جو تھی وہ زبور 22 میں کی گئی تھی کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے اسے سرکہ پلایا۔ یہ وہ دکھ اور غم تھا جس تکلیف میں مسیح یسوع صلیب پر تھے، اور وہ ادا کرتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ دیکھیں وہ آج بھی پیاسا ہے، وہ ہماری محبت کا پیاسا ہے، ہماری نجات کا پیاسا ہے، کیونکہ ہم اس سے بہت دور ہیں، ہماری زندگیاں اس سے بہت دور ہیں۔ آج بھی وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، کیونکہ ہم جسمانی ہیں، ہم گناہگار ہیں، اس لیے خدا کا روح ہم سے بہت دور ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آتا، کیونکہ خدا کی ذات پاک ہے اور وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب ہم چھٹا کلمہ پر غور کرتے ہیں تو چھٹا کلمہ ہے جو کہ یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام ہوا۔ جس کام کے لیے اسے زمین پر بھیجا گیا تھا وہ کام کیا تھا؟ کفارے کا کام تھا۔ اب کفارے کا وہ کام اور نجات کا وہ کام پورا ہو گیا، اور وہ خدا کہتا ہے کہ تمام ہوا۔ اس کے بارے میں بھی زبور نویس کی کتاب میں پیشن گوئی کی گئی تھی، اور وہاں پر لکھا تھا کہ جس کام کے لیے اسے بھیجا تھا اس کام کے لیے وہ اسے یاد کریں گے، اور وہ کون سا کام ہے؟ تمام ہوا۔ کفارے کا وہ کام جسے وہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ کام پورا ہو گیا ہے، اور اب جب وہ کام پورا ہو گیا ہے تو خدا باپ کیا کرتے ہیں؟ 7واں کلمہ جو کہ کاملیت کا کلمہ ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ 7واں کلمہ اس لیے بھی ادا کیا گیا کیونکہ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، جسے ابتدا ہی سے مانا جاتا ہے، کیونکہ خدا نے بھی 6 دن میں آسمان، زمین، سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس دن کو برکت دی اور مقدس ٹھہرایا۔ اور اسی کلمے کو جب مسیح یسوع صلیب پر ادا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس وقت یوں ہوتا تھا کہ جب رومی حکومت دیکھتی تھی کہ کسی شخص کو صلیب پر قربان کیا جا رہا ہے، اسے چڑھایا جا رہا ہے، یعنی وہ سزا کے طور پر اسی کسی گناہ کی، کسی جرم کی وجہ سے ان کو وہ سزا دی جاتی تھی، تو وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اگر آنے والا دن کوئی مقدس دن نہیں ہے یا کوئی تقریب نہیں ہے تو وہ ان جن لوگوں کو صلیب چڑھایا جاتا تھا ان کی ٹانگیں جو تھی وہ کاٹ ڈالتے تھے۔ تو اب یوں ہوا کہ کیونکہ اگلا دن سبت کا دن تھا تو وہ لوگ، اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ صلیب پر ہیں ان کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی،
اور یوں ہوا کہ جو مسیح یسوع کے سائڈوں پر جو دو ڈاکو تھے یعنی تیتس اور دماکس، ان دونوں کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، لیکن مسیح یسوع اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنی جان دے دی. اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا، یعنی ان کی ٹانگیں اس لیے کاٹی جاتی تھی کہ وہ جلد از جلد تکلیف اور دکھ سے آزاد ہو جائیں اور وہ مر جائیں. تو اس سے بیشتر مسیح یسوع یہ کلمہ ادا کرتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. جب ہم غور کرتے ہیں مسیح یسوع کی زندگی پر تو وہ جو پانی اور ہوا کو بھی ڈانٹنے کی قدرت رکھتا ہے، اگر وہ چاہتے تو وہ اس سزا سے بچ سکتے تھے، لیکن وہ گتسمنی باغ میں اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو، یعنی ان کے اختیار میں سب کچھ تھا. وہ چاہتے تو اس سزا سے جو ہماری خطاؤں کے سبب سے انہوں نے اٹھائی وہ اس سے بچ سکتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. آج بھی وہ خدا جو ہے وہ ہم سب کو وہ قوت اور طاقت دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے ریسیو نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کے کفارے کو قبول نہیں کرتے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک بچہ بخار میں مبتلا ہے اور اس کی ماں ایک ڈاکٹر سے دوائی لے کر آتی ہے، میڈیسن لے کر آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے تو یہ دوائی کھا لے اور بچ جا. کیا کر؟ دوائی کھا لے اور بچ جا، تیرا بخار جو ہے وہ کم ہو جائے. لیکن وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ ریفیوز کر دیتا ہے، وہ بار بار منع کرتا ہے کہ نہیں میں نے دوائی نہیں کھانی. تو آج ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے. ہم اس کی نجات کو، اس کے کفارے کو، اس کی صلیب کو اپنی زندگیوں میں قبول نہیں کرتے. اس لیے ہم بیماری میں رہتے ہیں، اس لیے ہم دکھ اور غم میں رہتے ہیں، بلکہ ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے. اس لیے آج ہم کیا ہیں؟ خدا سے دور ہیں. جب ہم بائبل مقدس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیا، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیا تو انہیں کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی. جب ہم مقدس دانیل کو دیکھتے ہیں تو شیروں کی ماند میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں اور خدا ان کو بچا لیتا ہے. جب ہم صدرک میثاق اور عبدالنجو کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں سے بھی خدا نے ان کو بچا لیا. جب ہم سادھو سندر سنگھ کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں، لیکن جب وہ پیالہ پیتے ہیں تو وہ بھی انہیں کوئی اثر نہیں کرتا کیونکہ خدا کا روح میں تھا اور وہ خدا کے ہاتھوں میں تھے. جب پولس اور سیلاس جو تھے وہ قید خانہ میں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے اور خداوند کی حمد کے گیت گا رہے تھے تو قید خانہ کی نیو بھی ہل گئی اور کیا ہوا؟ خدا نے اپنے لوگوں کو آزاد کر دیا. تو آج وہ خدا ہمیں بھی آزاد کرنا چاہتا ہے، فقط یہ کہ ہم اس کے کفارے کو، جس کام کے لیے وہ اس زمین پر آیا، ہم اس نجات کو جس کام کے لیے وہ زمین پر آیا ہم اسے قبول نہیں کرتے. ہم اب اس کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں نہیں سونپتے، اس لیے ہم اس خدا سے دور ہیں، ہم دکھ اور غم کی حالت میں ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آج ہم سب اپنے آپ کو اس خداوند کے ہاتھوں میں سونپیں تاکہ جس کام کے لیے وہ خدا اس زمین پر آیا وہ کام پورا ہو اور ہماری زندگیاں جو گناہ میں ہیں وہ بچ جائیں، تاکہ خدا کا روح ہم سے جدا نہ ہو اور ہم اس کے ساتھ زندگی بسر کریں. خداوند ہم سب کو برکت دے. آمین.